کل امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کی تالیف کے فوائد بتاتے ہوئے بتایا کہ حدیث پڑھنے والوں، حدیث کے میدان میں بڑا رطب و یابس آیا، بڑا من گڑت ذخیرہ آ گیا تھا، اور موضوع روایتوں نے اور ضعیف روایتوں نے برمار کی ہوئی ہے۔ آپ کو اس معاملے میں احتیاط کر کے جانا پڑے گا کہ پکا پتہ لگا کر جانا واقعتاً نبی کی سچی حدیث ہے تو نبی کی طرف سے نقل کرنا، نہیں تو جھوٹی روایت نقل کرو گے تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دو گے۔ کہتا ہے اسی وجہ سے تو میں آگے بڑھتے ہوئے کتاب لکھنے پہ آیا ہوں، لوگوں کو سچی حدیثیں دے دوں۔ تو اس حوالے سے بتا دیا ہے، حدیثوں سے ثابت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من اس حدیث کی شان ورود پر ملا علی قاری نے نقل کیا ہے۔ یہ بات سنو پھر باب میں جاتے ہیں۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ بلند ترین محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے، احناف کے وکیل بھی تھے۔ وہ موضوعات کبیر میں نقل کرتے ہیں، موضوعات کبیر میں اس حدیث کا شان ورود ذکر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علاقے کی طرف ایک بندے کو بھیجا، ان کا نائب، اپنا نائب بنا کر، نگران بنا کر بھیجا۔ لوگ آئے، مسلمان ہوئے، نئے نئے مسلمان تھے، عقیدت میں محبت میں تھے۔ کہا میں عنقریب اپنا نائب بھیج دوں گا، تمہارا نگران ہوگا، گورنر ہوگا، تمہارے معاملات کی دیکھ بھال کرے گا۔ تو ایک نو مسلم تھا، نیا نیا مسلمان ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو بھیج دیا۔ وہ گیا، راستے میں انسان ہے، خیال آ جاتا ہے کہ میں بڑی شے ہوں، مجھے تو علاقہ حوالے کر دیا گیا، میں ان لوگوں کا وڈیرا بن چکا ہوں، سربراہ بن چکا ہوں۔ یہ طرح طرح کے خیال آتے ہیں، اور ایسے خیال آنے کے اوپر ماشاءاللہ شیطان بھی میدان میں آ جاتا ہے، کہتا ہے اب بندے کو میں برباد کر سکتا ہوں۔ اس میں عجب خود پسندی آ گئی ہے، میں اور زیادہ عجب اور خود پسندی تکبر اس کے اندر پیدا کر کے، جیسے میں تکبر سے برباد ہوا میں اس کو بھی برباد کروں گا۔ شیطان کس سے برباد ہوا؟ تکبر سے ہوا نا۔ بعد میں حسد ہوا، سب سے پہلا گناہ تکبر ہوا، زمین پہ پھر دوسرے گناہ حسد چلا ہے۔ تو شیطان نے پھر اس کو وہاں گیا تو اس نے لوگوں کہا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ آیا ہوں، میں تمہارے اوپر سربراہ ہوں، تم نے میری اطاعت کرنی ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اللہ بسم اللہ، آپ نبی کے نمائندے ہیں، قبول ہے، آپ کی سربراہی قبول ہے، آپ کا حکم نامہ قبول ہے۔ چوتھی بات اس نے یہ کہہ دی ہے، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ ان لوگوں کے درمیان میں سربراہ ہو کر جو مرضی چاہو وہ فیصلہ کرو، قوم کو ماننا سربراہ کی ضروری بات ہوگی۔ نے کہا اس جملے پر وہ تردد میں ہو گئے، جو مرضی، یہ جو مرضی اسلام میں نہیں چلتی ہے، اسلام میں اسلامی حکم کے تابع چلنا پڑتا ہے۔ اور اس نے کیا کہہ دیا، مجھے نبی نے کہا ہے جو مرضی آپ حکم دیں اس کی اتباع ان کے لیے لازم ہے، اور میں آپ کی عورتوں کے، بچوں کے حوالے سے جو فیصلہ کروں آپ کو میری بات ماننی پڑے گی۔ لوگوں نے کہا یہ تو کہتا ہے مجھے نبی نے بنا کر بھیجا نائب، اور ساتھ یہ بھی ہے جو میں مرضی کی بات کروں وہ ماننی پڑے گی، کہتا ہے نبی نے کہا ہے۔ لوگوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کا ادب احترام ہے، ہم اس کی تحقیق کرتے ہیں کہ یہ نبی نے کہا یا نہیں کہا۔
یہی تحقیق ہے کہ خدا کا بندو ہر بات کو ایسے نہ لو، وہ کبھی جھوٹ ہوتی ہے۔ اب ان بندوں نے تحقیق کے لیے بندے بھیج دیے، کہا فی الحال ہم آپ کو آپ کی مرضی کے فیصلوں پہ نہیں چھوڑیں گے، بیویاں ہماری اور مرضی تیری، بچیاں ہماری اور مرضی تیری۔ اسلام میں یہ بے حیائی، یہ عریانی، یہ فحاشی نہیں ہے۔ تو نے اپنی طرف سے یہ بات کی، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے کہ نبی نے یہ ارشاد فرمایا کیسے فرمایا ہے، کس وجہ سے فرما دیا ہے، ہم پتہ کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے نمائندے بھیج دیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا بندہ تو میری طرف سے جھوٹ نقل کر رہا ہے، بات سمجھ آ گئی ہے، اور میرے بھیجنے سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، اور میری طرف سے ناجائز کیا تھا؟ نبی نے یہ بھی کہا اپنی مرضی کے فیصلے کر، نبی نے یہ بھی کہا ہے تو جو فیصلے ان کی عورتوں میں، بچوں میں، بیویوں میں کر، جو میں چاہوں وہی کر سکتا ہوں اپنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا یہ میری طرف سے جھوٹ بولتا ہے، تو نبی نے اس وقت یہ جملہ ارشاد فرمایا، لوگوں سنو، من تعمد علی کذبا فلیتبوا مقعدہ من النار، جو جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ بولے گا یہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پھر دو صحابہ کرام کو، صحابی کو بھیجا، جاؤ اور اگر پتہ کر، جیسے یہ لوگ کہتے ہیں بغیر تحقیق کی بات نہیں ہوگی، جیسے یہ لوگ مجھے آ کر کہتے ہیں بندے نے یہ باتیں کی میری طرف سے، پتہ کر واقعتاً اس نے یہ جھوٹ بولا ہے، اس کو قتل کر دینا، اور قتل کر کے اس کو لٹکا دینا تاکہ لوگوں کو عبرت ملے، آئندہ کوئی ایسا جھوٹ گڑھ کر میری طرف منسوب نہ کرے اور لوگوں کو گمراہ نہ کرے اور اپنی مرضی کے فیصلے نہ کرے۔ لوگ میرے نام سے کہہ دیں گے نبی کا نائب ہے، ٹھیک ہے جی مانتے ہیں، اور یہ اور لوگوں کی عورتوں اور بچیوں سے کھیلتا ہے، یہ تو ظلم کی انتہا ہی ہے، یہ تو فارس والا نظام چلانا چاہتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی پہنچا، جب نبی نے ادھر کہہ دیا کہ من تعمد علی کذبا فلیتبوا مقعدہ من النار، جو جان بوجھ کر جھوٹ بولتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنائے، ادھر یہ صحابی یہاں سے چلا، وہاں پہنچا، پتہ چلا وہ صاحب تو مر گیا ہے، اور لوگوں نے اس کو دفن کر دیا۔ اس نے کہا دفن کہاں کیا ہے، قبر کہاں ہے؟ اور لوگوں سے پوچھا یہ اس نے کہا تھا، یہ کہا تھا، یہ کہا تھا، جی کہا تھا۔ تو کہا نبی نے فرمایا تھا یہ تحقیق کرنا، اگر کہا تو اس کو کیا کرنا؟ قتل اور لٹکانا۔ اب اس صحابی نے جا کر کہا مجھے قبر بتاؤ، میں تو نبی کا حکم پورا کروں گا اور دنیا کو بتاؤں گا عبرت والا۔ اس کو لوگوں نے قبر بتائی، یہ قبر ہے، اس نے قبر سے نکال کر لٹکا دیا تھا۔ کہا دنیا کو پتہ چلے نبی کی طرف سے جھوٹ منسوب کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن وہ مردار اس وقت ہو گیا جب ادھر نبی نے فرمایا جو جان بوجھ کر جھوٹ بولے ٹھکانہ جہنم میں بنائے، نبی کی زبان سے ادھر نکلا، ادھر اس کا ٹھکانہ جہنم بن چکا تھا، مر گیا تھا۔ مرنے کے بعد کیا ہے؟ من ماتا قامت علیہ قیامتہ، جو فوت ہوتا اس پر قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ تھا اس کا شان فرود جو ملا علی قاری نے موضوعات کبیر میں نقل کیا ہے۔ آج امام مسلم ایک قدم آگے چلا گیا۔ تو کل بتایا کہ خدا کے بندو ہر رتب و یابس کو نبی کی طرف منسوب نہ کرنا، نبی پر جھوٹ ہو جائے گا، بہت بڑا گناہ ہو جائے گا۔ تحقیق کر کے نبی کی بات کو نقل کرنا کہ واقعتاً نبی کی بات ہے، نبی کا فرمان ہے تو نقل کر دینا، نہیں تو جھوٹی بات نبی کی طرف منسوب نہ کرنا بہت بڑا۔ آج ایک اور بات کہتا ہے مولویوں سنو، یہ مسئلہ بھی ہے کہ ہر سنی ہوئی بات کو عبید صاحب آگے نقل نہ کر دینا، ہر سنی ہوئی بات کو آگے نہ نقل کر دینا۔ بات سمجھ آئی ہے؟ اور اللہ کے نبی کا بہترین جملہ ہے کہ ہر سنی ہوئی بات کو تم آگے نقل کر دو گے تو تمہارے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے۔ کیوں؟ وہ آپ بھی جانتے رہتے ہیں، آج کل لوگوں ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر چھوڑتے رہتے ہیں، اور ادھر ایک نہیں چھوڑی تھوڑی سی،
دوسرے نے سنی، اس نے ساتھ 4 اور جوڑی ہیں، وہ سنا دی، اگلے نے اس کو سنا، اس نے 4 اور سنایا، ادھر عبید کے ہاتھ لگا 8 باتیں، اس نے ان 8 کو نقل کرتا ہے 8۔ خدا کا بندہ، یہ سارا پیچھے سے جھوٹ اور جھوٹ کے ساتھ، یہ جھوٹ کے ساتھ لیپی لگتی جا رہی ہے اور پھیلتا جا رہا ہے۔ خدا کا بندہ ہر سنی ہوئی بات کو آگے نقل نہ کرو، وہ پیچھے جھوٹ ہے تو تو جھوٹ کو نقل کر رہا ہے، جھوٹ کو نقل کرنے والا بھی جھوٹا ہوتا ہے، فلہذا ہر سنی ہوئی سنائی باتوں کو نہ لینا۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ آج آپ کے سامنے حدیث پیش کر کے کہتا ہے کہ بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے ہر سنی ہوئی بات کو وہ آگے نقل کر دے۔ تحقیق کر پہلے خدا کا بندہ، جو بات آپ نے سنی سچ ہے؟ اگر حدیث ہے تو یہ حقیقی حدیث ہے، معتبر کتب سے ہے، راوی ٹھیک ہے، معتبر کتب سے ہے تو آگے نقل کر، نہیں تو ایک آدمی کہتا حدیث میں یہ آیا، تو بھی کہے حدیث میں یہ آیا، ایک اور نتھو خیرہ کہتا حدیث میں یہ آیا، جھوٹ بولا، تو بھی کہے حدیث میں یہ آیا۔ خدا کا بندہ، یہ حدیث میں آیا ہی نہیں، سنی ہوئی بات کو تو حدیث بنا کر نقل کرے گا، بیان کرنے والا بھی جھوٹا، تو سن کر آگے سنانے والا بھی جھوٹا ہے، اس بات سے بچ۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ گویا امام مسلم واعظین کی گرفت اور صوفیوں کی گرفت کر رہا ہے۔ کس کی؟ کہ واعظین عام طور پر یہ کرتے ہیں، بغیر تحقیق کے روایتیں نقل کرتے ہیں، معتبر کتب سے واعظین کتابیں نہیں لیتے ہیں، اور واعظین کیا کرتے رہتے ہیں؟ کہتے ہیں جناب کہ واعظ میں کوئی نئی حدیث آنی چاہیے، لوگوں کو پتہ چلے، ایک تو میری واہ واہ ہو جائے گی، ماشاءاللہ جی آج نئی حدیث سنی ہے ہم نے، یہ نئی حدیث سنانے کے لیے جھوٹی حدیثیں سناتا رہتا ہے اور غیر معتبر کتب کو پڑھتا رہتا ہے، موضوع روایتوں کو لیتا رہتا ہے، بیکار جگہ سے روایتیں لیتا رہتا ہے، کہتے ہیں میں نے نئی بات سنانی، لوگوں کو پتہ چلے۔ نئی بات سنا کر اپنی شہرت بھی چاہتا ہے، اپنی واہ واہ چاہتا ہے کہ ماشاءاللہ جی مولوی نے تو آج کمال کر دیا، واعظ صاحب نے یہ بات سنائی۔ تیسری بات ہے پیسہ بھی بٹورے گا، کہتا ہے تقریر مزے کی ہوگی، پیسے زبردست آئیں گے۔ بات سمجھ آئی؟ فرمایا مولویوں نے دین کا بیڑا واعظوں نے کر دیا ہے، ایسے واعظ کے لیے جھوٹا ہے، اس کا واعظ سننا بھی ناجائز ہے، یہ امامت کرائے اس کی امامت بھی ناجائز ہے۔ کیا کہا؟ اس کی امامت بھی؟ میں نہیں کہتا، امام مسلم کہہ کر جا رہا ہے اور حدیثوں سے ثابت کر کے جا رہا ہے۔ میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ اور آج کل ایسے واعظین ہیں خدا کا بندہ، ہر طبقے میں، بریلوی میں بے شمار واعظین ایسے ہیں۔ شیعہ ذاکر اس سے آگے تھا، شیعہ ذاکر کہتا آج میں نہ اپنے مجلس تعزیہ کے اندر گڑ کر چوٹ پیش کروں، لوگوں کو کہیں واہ 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 ذاکر صاحب، وہ گڑ کر پیش کرتا رہتا ہے، اس کا اثر نہیں ہوا ایک اور گڑتا ہے، اس کا اثر نہیں ہوا ایک اور گڑتا ہے، بے ایمان۔ اس سے سبق لیا بریلویوں نے، اس نے شروع کیا، دیوبندیوں نے کہا ہم کوئی پیچھے ہیں تم سے، ہم بھی میدان مارتے ہیں۔ بات سمجھ آئیے؟ اور گڑی ہوئی باتوں کو گڑ گڑ کر پیش کرنا، ہر سنی ہوئی اور کمزور بات کو پیش کر دیا ہے۔ اور ایسے واعظین آج بھی موجود ہیں ماشاءاللہ، نام بھی ان کا چلتا ہے، حدیث پڑھیں گے اور کون سی کتاب میں وہ ہمیں بھی نہیں ملتی ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ خدا کا بندہ ایسے واعظین سے بچو، امام مسلم کہتا ہے۔ رفیع کیا بات ہو گئی ہے؟ ہاں بریلوی ایسے نہیں ہیں، بریلوی بھی ہیں، بریلویوں میں من گڑت روایتیں اتنی ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے، ان کا سارا دین من گڑت پہ ہے۔ لیکن میں نے کہا دیوبندی نے بھی کہا ہم پیچھے نہیں رہتے ہیں، بات سچ ہے، خدا کا بندہ جو سچ ہے سچ ہے، وہ چاہے ان میں ہے چاہے ادھر۔ میں نے کہا پہلے شیعہ گڑتے تھے، سمجھ آ گئی ہے؟ وہ ضرب المثل مشہور ہے، پشاور میں ذاکر صاحب تقریر کرتا، اس نے ایک جھوٹ بولا، دوسرا جھوٹ بولا، آگے لوگ روئے نہیں ہیں، اس نے کہا امام حسین پر بڑا ظلم ہوا، کربلا میں نسوار بھی بند ہو گئی تھی۔ اس وقت کہا خوچے بے ایمان کے بچوں نے بڑا ظلم کر دیا ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ اب اس نے دیکھا نہیں ہوتا اثر تو اس نے مارنا تھا ایک جھوٹ خدا کا بندہ۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ ایسے بناوٹی چھوڑو ہوتے ہیں خدا کے بندے کہ میں نے مجمع لینا ہے،
یہ کام ذاکروں کا تھا، اس کے بعد کس نے کیا؟ بریلویوں نے۔ اس کے بعد ہم ایک شیوا آ گیا، خدا کا بندہ ہمارے وائزین میں شیوا ہے، ہمارے وائز قسم کے لوگ، مولوی قسم پیشور لوگ ہیں، وہ پیشہ اپنی واہ چمکانے کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، پیسے کے لیے 3 کام کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ایسی نئی بات کروں تاکہ دنیا کو پتہ چلے، اور نئی کو چھوڑو، سچا دین پیش کر، بس۔ میری بات سمجھ آئیے؟ اب دیکھ امام مسلم کہتے ہیں، جو چند باتیں امام مسلم کی امام نووی نے قائم کیا باب النہی عن الحدیث بکل ما سمع، کہتے ہیں ہر سنی ہوئی بات کو نقل کرنا منع ہے۔ ہر سنی ہوئی بات سچی نہیں ہوتی ہے، پکی نہیں ہوتی ہے، بلکہ کچی ہوتی ہے، فلہذا نہ نقل کر۔ ہر سنی ہوئی بات کے بعد تحقیق کر، اگر پکی سچی ٹھکی ہے تو آگے چلا، نہیں تو ادھر دفن کر، چھوڑ، وقت ضائع نہ کر۔ سمجھ آ گئی عبداللہ؟ دیکھ پہلی روایت لائی اس کے اوپر تحویل سند کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ کہتا ہے حفص ابن عاصم رحمہ اللہ کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نظر آئی عبارت؟ حفص ابن عاصم تابعی ہے، بہت بڑا تابعی ہے، لیکن کہتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سند میں کمی ہو گئی ہے، مرسل ہو گئی روایت نے، خدا کا بندہ درمیان میں صحابی کا واسطہ چھوٹا ہوا ہے، چھوٹ گیا ہے، روایت اتنی کبھی نہیں ہے اگر اصول پہ دیکھا جائے گا تو۔ یہ الگ بات ہے صحابی اگر ختم بھی ہو جائے تو صحابی اگر جیسا کیسا ہوگا اس کو نہ بھی ذکر کرو وہ اعلی ہی ہوتا ہے، الصحابۃ کلہم عدول، لیکن پھر بھی اصول کے اعتبار سے کمی آئی۔ امام مسلم دوسری سند لا کر اس کمی کو ازالہ کر رہا ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ جی دیکھ تو کہتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء، کفا فعل، بالمرء بازائدہ، المرء مفعول بہ، کاذباً کفا فعل اور کفا فعل کے فاعل کے درمیان میں نسبت ہوتی ہے، نسبت سے تمیز واقع ہوا کرتی ہے، تمیز کبھی ذات سے ہوتی ہے کبھی نسبت سے واقع ہوتی ہے، یہ نسبت سے تمیز واقع ہے، کاذباً تمیز ہے، اور ان یحدث بکل ما سمع یہ اس کا فاعل ہے، کس کا؟ کاذبہ کا۔ تو کاذبہ کے فاعل نے کفا کا، کفا کے اور ان یحدث بکل ما سمع کے درمیان میں ایک نسبت ہے، اس نسبت کے ابہام کو دور کاذباً نہیں کیا ہے۔ پڑھا نہیں پڑھا؟ نحو پڑھی نہیں پڑھی ہو بلال؟ نحو کا نام سنے ہیں؟ میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ تاب زیدن، زید خوش ہے، بابا کس اعتبار سے خوش ہے؟ تابہ کی نسبت زید کی طرف ہے تو درمیان میں نسبت میں تمیز ہے۔ تاب زیدن علماً، زید علم کے اعتبار سے خوش ہے۔ تاب زیدن، زید اچھا ہے علم کے اعتبار سے۔ تاب زیدن نفساً، طبیعت کے اعتبار سے اچھا ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ نسبت پڑھی ہے نا، یہ وہ ہے۔ کفا بالمرء کذباً، کافی ہے بندے کو، بندے کو میں نے مفعول کا معنی کیا ہے، بندے کے لیے کافی ہے، بندے کو کافی ہے جھوٹا ہونے کے لیے، ان یحدث کہ وہ بیان کر دے بکل ما سمع، ہر سنی ہوئی بات کو جو نقل کر دیتا ہے اس کے جھوٹ ہونے کے لیے کافی ہے بس، کیونکہ وہ رتب و یابس ہوتا ہے، رتب و یابس کو نقل کرے گا یہ جھوٹا ہو چکا ہے۔ فلہذا حدیث کے اندر ہر حدیث کو نقل مت کرو، کچی ہو مت نقل کرو، پکی روایت ہو، سچی روایت ہو نقل کرنا، موضوع ہو، رتب و یابس ہو تو نقل نہ کرو، ہر سنی ہوئی بات کو آگے مت نقلو کرو۔ اور آج کل نا فتنہ رشتہ داروں میں ہے، ہر سنی ہوئی بات کو آگے پھیلاؤ اور ساتھ دم لگا کر، خاندانوں میں جھگڑا ہے، ہر سنی ہوئی بات کو پھیلانے پہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خدا کا بندہ یہ جھوٹ ہے، اس سے بچو، یہ فتنے ختم، یہ دین میں بھی یہی بگاڑ ہے۔ اب امام مسلم نے حدیث پہ ایک اشکال آتا تھا، اس اشکال کو رفع کرنے کے لیے دوسری سند لائی ہے، نظر آ گئی ہے؟ اور دوسری سند لا کر تفصیل کے ساتھ ابو بکر بن شیبہ قال حدثنا علی بن حفص قال حدثنا شعبہ عن حبیب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم، اوپر والا راوی آیا اور وہ کہتا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حل ہو گئی بات، راوی آ گیا ہے، ابہام دور ہو گیا ہے،
جو پہلی سند پر ابہام تھا امام مسلم نے دوسری سند لا کر دور کر دیا، لیکن ساتھ یہ کہہ دیا یہ جو سند میں نے دوسری پیش کی اس میں راوی کا بھی پتہ چل گیا، لیکن بمثل ذالک کیا کہا؟ حدیث کے اندر محدثین کی یہ عادت شریفہ ہے، ایک سند کے ساتھ روایت ذکر کر دیتے ہیں، پھر اس کے لیے قوی سند لے کر آتے ہیں، ایک قوی سند دوسری قوی سند لے کر آئیں گے، تو اس کے لیے یا مثل کا لفظ ذکر کریں گے یا نحو کا لفظ ذکر کریں گے۔ کیا کریں گے؟ مثل کا لفظ کا معنی یہ ہوگا کہ پہلی والی روایت اور اس روایت کا مضمون اور معنی بھی ایک، الفاظ بھی ایک ہے، مضمون اور معنی ایک ہے، اور مضمون بھی معنی اور مضمون بھی ایک ہے اور الفاظ بھی وہی ہیں، اور نحوہ کا لفظ آ جائے تو معنی کیا ہوگا کہ مضمون اور معنی ایک ہے، الفاظ بدلے ہوئے۔ یہاں بمثل ذالک کا بتا دیا کہ بالکل مفہوم بھی یہی ہے، معنی بھی یہی ہے، الفاظ بھی یہی ہے اس سند میں۔ آگے تیسری روایت لائیے نظر آ رہی ہے، ابو عثمان نہدی کہتے ہیں قال عمر بن خطاب نے کہا تھا بحسب المرء بندے کے لیے کافی ہے من الکذب جھوٹ ہونے کے لیے، جھوٹ ہونے کے لیے کافی ہے، جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے ان یحدث بکل ما سمع کہ وہ کیا کرتا ہے؟ ہر سنی ہوئی بات کو بیان کر دے۔ تو بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے، اور پہلے میں نے ترکیب کر دی، اب بحسب باجارہ زائدہ ہے، حسب مضاف مصدر ہے، المرء مضاف الیہ ہے، فاعل بنے گا، اور من الکذب یہ جار مجرور متعلق حسب مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ مانن فاعل سے مل کر یہ مبتدا ہے، ان یحدث بکل ما سمع پورا جملہ بتاویل مصدر کے ہو کر خبر ہے۔ سمجھ آئے؟ معنی کیا ہو جائے گا کہ بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے، کیا چیز کافی ہے؟ ان یحدث بکل ما سمع، ہر سنی ہوئی بات کو نقل کر دینا، بیان کر دینا۔ دو حدیثیں تین حدیثیں کی امام مسلم نے، آگے کہتا ہے امام مسلم مزید بڑا ہے، کہتا ہے قال علی ابن وہب کہتے ہیں قال علی مالک، مجھے کس نے کہا تھا؟ امام مالک نے کہا۔ کس نے؟ امام مالک کا فتویٰ آیا کہ وہب ابن وہب کہتا ہے مجھے امام مالک نے کہا اعلم بچے یاد رکھ انہو لیس یسلم رجل بے شک بندہ سلامت نہیں رہ سکتا ہے حدث بکل ما سمع جو کیا کرتا ہے؟ جو ہر سنی ہوئی بات کو بیان کرتا ہے، یہ جھوٹ سے سلامت، گناہ سے سلامت نہیں رہ سکتا ہے، بلکہ اس کو گناہ ہوگا اور جھوٹ میں شامل ہو جائے گا، مبتلا ہو جائے گا۔ تو ہر سنی ہوئی بات کو آگے نقل نہ کرو، ایسا بندہ جھوٹ سے سلامت نہیں رہ سکتا ہے، احتیاط کر۔ نمبر 2 وَلَا يَكُونُ إِمَامًا أَبَدًا، اور فرمایا وہ بندہ بالکل امام کبھی نہیں بن سکتا ہے، وَهُوَ اس حال میں يُحَدِّثُ بِكُلِّ مَا سَمِعَ جو ہر سنی ہوئی بات کو بیان کرے۔ تو وہ مولوی اور وہ واعظ خطیب اور امام نہیں بن سکتا ہے جو سنی ہوئی رتب و یابس کو نقل کرتا ہے۔ اسماعیلہ سمجھ آئیے؟ تو بھی کہے گا سنا یہی ہے اسی لیے میں نے بیان کر دیا ہے، وہ سننے کو گولا مارو، خدا کا بندہ کسی معتبر کتاب سے پڑھ کر بیان کر۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اور آج کل واعظین کی چھوڑی ہوئی باتوں کو نقل کرتا ہے، یا تبلیغی بھائیوں کی رتب و یابس کو اسماعیل نقل کر کے کہتا ہے یہ تو میں نے اکثر تبلیغیوں سے سنا، تو سنا ہے نا، سنی ہوئی بات کو آگے نقل کرنا یہی تو جھوٹ ہے خدا کا بندہ۔ وہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اور بہت سے مولوی یہی کرتے رہتے ہیں۔ جو بابا ایک تبلیغی ہے وہ علماء کے پاس بھی بیٹھتا رہتا ہے، تو اس نے اپنی طرف سے یہ لفظ گڑھا، میں اس کے لفظ پہ بڑا حیران ہوا ہوں۔ مجھے کہنے لگا جی یہ ایک اللہ معاف فرمائے کہ یہ ایک حدیث سناتے ہیں دیندار لوگ، یہ کسی کتاب میں معتبر کتاب میں ہے یا سینہ بسینہ چلی ہے؟ میں نے کہا یار، میں تھوڑی دیر غور کیا، میں نے کہا قرآن اور حدیث دونوں سینہ بسینہ چلے ہیں، اسی لیے طالب علم کے لیے لازم ہوتا ہے کہ یہ استاد کے سامنے بیٹھے اور اس کو استاد کے سامنے بیٹھ کر استاد کا عکس، استاد کا نور نصیب ہو،
اور یہ دین صحابہ کا سامنے سامنے سے ہو کر چلتا ہوا آیا ہے، تو یہ سینہ بسینہ ہے، اور سینہ بسینہ اگر نہیں ہے، استاد کے سامنے طالب علم نہیں بیٹھا ہے، تو اس کی سند ہی صحیح نہیں ہے، یہ تو حدیث نقل ہی نہیں کر سکتا ہے، اس تو منقطع ہو جائے گا۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ یہ ایک لمبی بات ہے۔ تو میں نے کہا یار سارا دین میں آپ کا سینہ بسینہ نہیں سمجھا ہوں۔ اس نے پھر کہا جی یہ جو جھوٹی روایتیں ہوتی نا، ایک کے سینے میں محفوظ وہ بولتا ہے، دوسرا سن لیتا ہے، دوسرا سنا دوسرا سن لیتا ہے، یہ چلتی رہتی ہیں، تو میں نے اس لیے سینہ بسینہ کہا ہے۔ سمجھ آئی کہ ایک معتبر کتابوں میں نہیں ہوتی ہیں۔ میں نے کہا نہیں، یہ جو تو نے بات کی ہے نا، یہ بھی واقعتاً معتبر کتابوں میں نہیں ہے، بلکہ معتبر کتابوں میں اس کو جھوٹ کہا ہے، اور جو تو سنا رہا ہے۔ سمجھ آئی؟ کہتا ہے مشہور تو بہت ہے، میں نے تبلیغیوں کو بھی سنا، مولویوں کو بھی سنا۔ میں نے کہا مولوی بھی تبلیغیوں کے مقتدی ہیں۔ نہیں سمجھ آئیے؟ عبید مولوی مقتدی ہیں، یہ مطالعہ کرتا نہیں ہے۔ کہتا ہے میں نے جمعہ ٹرکانا ہے، نمبر 2 پھر کوئی نہ کوئی بیان چھوڑنا ہے، تو تبلیغیوں کے رتبہ اب اس کو فٹ کر دیتا ہے۔ تو مقتدی یہ پھر مولوی ہو کر مقتدی جاہل کا، اور جاہل اس کا امام ہے۔ سبحان اللہ، دین پھر پھیلے گا؟ ہاں لا الہ۔ ادھر کیا کہہ دیا امام مسلم امام مالک نے؟ کہتا ہے بچے ایسا بندہ سلامت نہیں رہ سکتا ہے، یہ امام بھی نہیں بن سکتا ہے جو ہر سنی ہوئی بات کو نقل کرے۔ سمجھ آ گئی؟ اس میں ابھی چھوڑو نہ بننا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تحقیق کر کے حدیث کو پڑھ اور آگے نقل کر۔ آگے ایک اور روایت لائی اسی کے اوپر، امام مالک کے فتوے کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت لائی سند کے ساتھ، وہی روایت جو اوپر گزری، بحسب المرء من الکذب ان یحدث بکل، اوپر گزر چکی تھی نا جی۔ اور آگے ایک اور روایت ذکر کر کے فرمائیے، عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ کہتے ہیں، تابعی ہیں، کبار تابعی میں سے، وہ کہتا ہے لا یکون الرجل اماما یقتدی بہ، لا یکون الرجل امام، وہ بندہ امام نہیں ہوگا جس کی اقتداء کی جائے، وہ اقتداء کے قابل نہیں، امام ہونے کے قابل نہیں ہے وہ بندہ، حتی یمسک عن بعض ما سمع، جب تک وہ سنی ہوئی بعض باتوں سے اپنے آپ کو روک نہ دے۔ بعض باتیں جھوٹ ہوتی ہیں، بعض سچ ہوتی ہیں، سچ کو نقل کر دینا تو جھوٹ سے رک جاؤ، تو پھر امام اور بن سکتا ہے، مقتدیٰ بن سکتا ہے، نہیں تو نہیں بن سکتا ہے۔ تو ان جھوٹی روایتوں نے آگ لگائی ہوئی ہے، خاندانوں میں بھی، دین میں بھی بگاڑ پیدا کی، اس لیے خدا کے بندو ان سے کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے۔ آگے ایک اور روایت لائی ہے، نظر آ رہی ہے؟ سفیان بن حسین کہتا ہے، کون نظر آ گئی ہے؟ سفیان بن حسین بہت بڑا تابعی ہے، اور وہ کہتا ہے سالنی ایاس بن معاویہ، مجھ سے کس نے سوال کیا؟ ایاس بن معاویہ وہ عظیم امام ہیں جو بلاغت کا امام، فصاحت کا امام، حدیث کا امام، فقہ کا امام، ذکاوت کا بھی امام تھا یہ، اور ذکاوت اور ذہانت کی مثال میں ایاس بن معاویہ کو پیش کیا جاتا تھا کہ ایاس بن معاویہ زندگی میں کوئی کام ہو گیا ہے، اس سے پوچھو 20 سال کے بعد کہتا ہے یہ فلاں بندہ ہوگا یہ کام کیا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اس کی ذکاوت ضرب المثل ہے، بہت ضرب المثل تھی۔ سمجھ آ گئی ہے؟ بعض لوگ بڑے ذکی ہوتے ہیں، اور اسی ایاس ابن معاویہ نے ذکاوت کے اعتبار سے یہ بات ایک دفعہ اپنی ماں سے پوچھ لی کہ یہ پیدا ہوا تھا، پیدا ہونے کے بعد 1 مہینے کا تھا، تو بعد میں بڑا ہوا، کہتا ہے والدہ یہ مجھے بتا، اب 1 مہینے کا بچہ، یاد اس کو کتنا ہے، ذہانت کیسی تھی؟ کہتا ہے والدہ یہ بتا کہ میں جب گھر کی فلاں جگہ چرپائی پہ پڑا ہوا تھا، ایک سخت ترین چوٹ کی آواز آئی تھی، یہ کس چیز کی تھی؟ جب میں چھوٹا سا تھا۔ والدہ بھی کمال کی تھی، اسی ذکی کی تو ماں تھی۔ اس نے کہا تجھے یاد ہے؟ اس نے کہا مجھے یاد ہے۔ کہا بچے تو بہت چھوٹا تھا۔ کہا مجھے یاد ہے، آج بھی وہ ٹھنگ کی آواز میرے دماغ میں گونج رہی ہے، آج بھی۔
اس نے کہا بچے میں نے آپ کو ادھر ڈال کر وہاں سے ایک چیز اٹھا رہی تھی تو وہ مجھ سے گر کر زمین پہ لگی تھی، یہ اس کی آواز تھی۔ تو آپ کو آج یاد ہے؟ اس نے کہا مجھے یاد ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ کمال کا نہیں تھا یہ؟ ذکاوت میں یہ ضرب المثل تھا ایاس بن معاویہ، فقاہت میں بھی ضرب المثل، فقیہ بھی تھا، عالم بھی بہت بڑا تھا، اللہ نے اس کو بڑا نوازا تھا، اور تابعین اس کی ذکاوت کی مثالیں پیش کرتے تھے۔ آج کے دور تک اس کو ذکاوت میں کہتے ہیں، ایاس بن معاویہ سے بڑا ذکاوت اور ذہانت والا کوئی کم آیا ہوگا۔ سمجھ آ گئی بات؟ یہ بعض لوگ ذکی ہوتے ہیں، بہت زیادہ ذکی ہوتے ہیں، یہ ایاس بن معاویہ بھی اس ذکیوں میں سے تھا۔ وہ یہ سن 122 کو فوت ہوا ہے۔ کب؟ دوسری صدی میں، پہلی صدی کا آدمی ہے، کبار تابعین میں سے ہیں۔ کس میں سے ہیں؟ بڑے تابعین میں سے، بڑے ذکی لوگوں میں سے ہیں۔ اب وہ سفیان بن حسین سے بات کرنے لگا۔ سفیان بن حسین بھی تابعی ہے، بات سمجھ آ گئی ہے؟ حسین بن سفیان تابعی ہے اور بہت بڑا مولوی ہے، محدث ہے، مفسر ہے۔ کیا ہے؟ مفسر قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر تفسیریں لوگوں کو سناتا تھا۔ ایاس بن معاویہ کے سامنے آ گیا، اس نے کہا بچے ادھر آؤ، یہ جو آپ کو قرآن کا بڑا شوق میں نے دیکھا ہے کہ ہر وقت آپ قرآن میں لگے رہتے ہیں، قرآن کے لیے روایتیں لیتے ہیں، قرآن لوگوں کو سناتے ہیں، درس دیتے ہیں، بڑا آپ کو ذوق اور شوق ہے قرآن کا۔ تو میں آؤ، مجھے ایک صورت، کوئی بھی صورت ہے، آپ کی مرضی ہے، میں ذرا آپ کے علم کو پرکھنا چاہتا ہوں۔ یہ صبح و شام آپ کے درس چلتے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ ایک صورت مجھے سنا اور اس کا درس اور تفسیر سنا دو مجھے۔ کہتے ہیں میں نے کر دیا ہے، آیت پڑھی ہے، میں نے تفسیر کر دی ہے۔ پھر اس نے مجھے اگلی بات کی تھی کہ بچے بات سننا، یہ تفسیری روایات کا میدان جھوٹی روایتوں سے بڑا گرم ہے۔ تفسیری میدان جھوٹی روایتوں سے بہت گرم ہے، اور یہ میں نے چند دن پہلے کہا تھا۔ جھوٹے لوگ اترے تھے، تفسیر خراب کرنے کے لیے آئے تھے، حدیث کا میدان خراب کرنے آئے تھے، نبی کے ملاحم اور مغازی کو خراب کرنے آئے تھے۔ اس نے کہا بچے اکثر روایتیں تفسیر میں اسرائیلی روایتیں ہیں، یہودی روایتیں ہیں، جھوٹی روایتیں ہیں، لوگ ان کو نقل کر دیتے ہیں تھوک کے حساب سے، اور ماشاءاللہ وہ ان کا کوئی وجود نہیں، جھوٹ ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں، قرآن کا درس دیں، لیکن قرآن کے درس کے اندر یہ جھوٹی روایتوں کی قباحت سے، شناعت سے اپنے آپ کو بچانا۔ یہ نہ ہو جائے یہ تیرا درس تیرے لیے وبال کا ذریعہ بن جائے۔ جھوٹی روایتیں نقل کرے گا تو وبال ہو جائے گا۔ تو تفسیر کے میدان میں بہت زیادہ یہ ہے، اور فرما دیا ہے کہ ان باتوں سے بچنا، اور اگر تو ہر حدیث کو لے کر بیٹھے گا تو یاد رکھنا بہت کم ایسے لوگ گزرے ہیں جو ہر راتب و یابس کو لیتے ہیں اور اپنے آپ کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ اپنے آپ کو ذلیل نہ کرنا۔ 2-4 دن تیرا درس چلے گا، کوئی جید عالم آئے گا تیرے اوپر، وہ تابڑ توڑ حملے کر کے تیری روایتوں کو موضوع اور من گڑت قرار دے دے گا، تیری تو ستیہ ناس ہو جائے گی۔ یہ دین کی حفاظت اللہ نے کرنی ہے، تو فلہذا بچے اپنے آپ کو اس سے بچانا۔ بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو ایسی روایتیں نقل کریں گے مگر اپنے آپ کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور بعد میں وہ اپنی حدیثوں میں ان کو جھٹلایا جاتا ہے۔ فلہذا اس سے بچ۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ کہتا ہے یہ مجھے ایاس بن معاویہ نے تنبیہ کی تھی کہ حدیث کا میدان اور جگہ بھی جھوٹا، لیکن تفسیر میں وہ آپ کے سامنے آنے والا ہے۔ واقعتاً تفسیر کا چند دن پہلے بھی میں نے ذہیرہ پیش کیا، یاد ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کو معاف نہیں کیا، نبی کو معاف نہیں کیا، ایسی برت و یابس پڑے ہوئے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اور پھر اسماعیل دھڑلے کے ساتھ آگے کہہ دے گا کہ زلیخا کا نکاح یوسف سے ہو گیا تھا۔
لا الہ الا اللہ. خدا کا بندہ ایک طرف فاحشہ عورت قرآن پیش کرتا ہے, نبی کی نکاح میں فاحشہ عورت کو لا کر رکھ دیتا ہے. الحبیثات للحبیثین والطیبون للطیبات. کہاں سے روایت لی ہے؟ اسرائیلی جھوٹی روایت. پھر عجیب بات یہ ہے, میں نے ایک مولوی صاحب کو کہا یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ قرآن نے کوئی بات نہیں کی, عورتوں کا نام قرآن لیتا نہیں, نبی نہیں لیتے ہیں. ایک عورت کی غلطی بتا دی ہے, غلطی کے اوپر قرآن پردہ ڈالتا ہے, نبی پردہ ڈالتے ہیں, تو یہ زلیخا نام کہاں سے ہے؟ کہتے ہیں اسرائیلی روایت سے ہے. اور مولوی نے بھی کہا مجھے نقطہ مل گیا ہے, بڑا میرا گہرا علم تھا, جھوٹی روایت میں نے نام زلیخا پیش کیا. خدا کا بندہ کوئی نام شام نہیں ہے اس کا. ایک وزیر اعظم کی بیوی تھی, بات ختم ہو گئی. پہلے اس کا نام گڑا اسرائیلی روایت سے, پھر اس کے قصے گڑے ہیں, پھر کرتے 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 بلاہر نبی کے نکاح میں ڈال دی اس کو, جوان بھی ہو گئی ہے. پھر اس کا عشق لڑا اور پیغمبر سے شادی بھی ہو گئی ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ یہ ساری من گڑت باتیں ہوتی ہیں. اللہم احفظنا من کل شر. کیا کہتے ہیں اسماعیل؟ خیر ڈرامے والے اور خبیث ہیں, ان کا ہم کیا کریں؟ ڈرامے والوں کو دفع کرو, ڈرامے والے سارے بے غیرت ہیں. جی دیکھو, سفیان بن حسین کہتا ہے سالنی ایاس ابن معاویہ نے مجھ سے پوچھا, فقال انی اراک, کہ بچے میں تجھے دیکھتا ہوں, قد کلفت بعلم القرآن. کلف یکلف کا معنی ہوتا ہے شوق رکھنے والا, محبت رکھنے والا, عشق رکھنے والا. تجھے ایک قرآن کے علم اور تفسیر سے بڑا شوق, بڑی محبت, بڑا عشق ہے. فقرا علیہ سورتن, تو میرے سامنے ایک سورت کو پڑھ, وفسر, اور حتی انظر, یہاں تک کہ میں بھانپتا ہوں, فیما, اس درجے میں, علمتا, جو تو جانتا ہے, مجھے پتہ چلے رتب و یابس چلتا ہے تیرا یا پکا پکا علم چلتا ہے. قال راوی کہتا ہے سفیان, ففعلت, میں نے کیا. فقال علی, آخر میں مجھے ایاس نے ایک وصیت کی ہے, احفظ علیہ, یاد رکھنا میرے ہاں, ما اقول لک, جو میں تجھے کہتا ہوں. وہ کیا ہے؟ ایاک والشناعۃ فی الحدیث. ایا اس میں فعل ہے, کیا ہے؟ اور کا اس کا فاعل ہے. تو اپنے آپ کو بچا, ایاک, اور واو زائدہ ہے. الشناعۃ فی الحدیث, حدیث کی شناعت اور قباحت سے اپنے آپ کو بچانا. کون سی شناعت ہے؟ جھوٹی حدیثیں, بڑی شناعت ہے, بڑی قباحت ہے, بچنا اس سے. فإنہ کلما, کہ بہت کم, حملہا, کہ ان جھوٹی حدیثوں کو کوئی حمل کرے, پڑھے, احد, کوئی بندہ, الا ذل فی نفسی, مگر وہی اپنی ذات میں ذلیل ہو جائے گا. چند دن کے بعد وہ کیا ہو جاتا ہے؟ اس کی وقت ختم ہو جاتی ہے. دین کی حفاظت تو اللہ نے کرنی ہے نا, کوئی آ کر اس پہ حملہ کر دے گا. وَقُذِّبَ فِي حدیثی, اور نمبر 2, اس کو کیا کیا جائے گا؟ اسی بات کو نقل کر کے آگے حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت کو دیکھ, سند کے ساتھ. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں قال ما انت بمحدث, قال ما انت بمحدث قوما حدیثا. ایک اور بات مولوی کو بتائی کہ مولوی ایک تو پکی روایت, سچی روایت نقل کرنا, ہر سنی ہوئی بات کو نقل. نمبر 2, اگلی بات حدیث نقل کر لیکن مخاطب کا بھی اعتبار کر. کیا کہا؟ مخاطب بیچارہ چھوٹے ذہن کا, تو بڑی باریک باریک حدیثیں نہ سنا دینا, وہ بھی فتنہ پیدا ہو جائے گا. مخاطب کی عقل کے مطابق حدیث اور اس کی تشریح کیا کر. سمجھ آ گئی ہے؟ یہ کس نے کہا؟ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ایک سچی حدیث سناؤ, نمبر 2 سناؤ بھی ہر نتھو خیرے کو نہ سنانا, مخاطب کو دیکھ کر سنانا, کہ مخاطب کی استعداد اور عقل جتنی ہے اسی کے مطابق حدیث سناؤ. اور اس کی عقل کے ماورا سناؤ گے پھر بھی فتنہ پیدا ہو جائے گا. وہ حدیث سمجھے گا ہی نہیں, انکار کر دے گا یا الٹا سمجھ لے گا, پھر بھی بربادی ہو جائے گی. فرمایا ما انت بمحدث قوما حدیثا, تو محدث ہی نہیں ہوگا, کسی قوم سے حدیث سنانے والا محدث نہیں بنے گا. لا تبلغهم عقولهم, کے لا تبلغه عقولهم, کہ ان لوگوں کی عقل وہاں تک نہیں پہنچی.
الا کان لبعضہم فتنہ، مگر وہی حدیث بعض لوگوں کے لیے فتنہ بن جائے گی، آزمائش بن جائے گی۔ ایسے نہ کرنا، وہ انزل الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کو ان کے درجے کے مطابق اتار کر بات کیا کرو۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ آگے بھی امام مسلم